خدا کے فضل سے ہم پر۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک اور جائز تمنائیں پوری کرے، آمین کہہ دیا کرے۔ میرے عزیزوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیزوں، آج شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کی بات کرنے والا ہوں، اور مکے سے شہاب بھائی مدینے جا رہے ہیں یا پہنچ گئے ہیں یا مدینے میں ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور حاجیوں کی موت کی سچائی کی خبر کیا ہے کہ واقعی ہوا وہ حادثہ ہوا ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ 230 حاجیوں کی موت کا معاملہ سامنے آیا، جیسے کہ ہمیں خبروں میں ملا۔ اس کے بعد میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سچائی پوری مکمل طریقے سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ہاں میرے عزیزوں، میں بتانے والا ہوں تو رکے رہیں، بنے رہیں، ویڈیو کو بھی چھوڑ کر نہیں جائیں۔ میں نے خبر دیکھی تھی سوشل میڈیا پر کہ بھائی 230 حاجیوں کی موت ہو گئی ہے 2023 میں۔ پھر مجھے بڑا جھٹکا سا لگا جب میں نے یہ بات سنی تھی، تو پھر میں نے کل اس کی چھان بین نکالی۔ میں نے کہا تھا آپ سے میرے پریوار سے 4 جنے حج پر گئے ہیں، میرے تاؤ گئے ہیں، تائی گئی ہیں، بھتیجا گیا، بھتیجے کی بیوی گئی، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ اللہ ہر مومن مسلمان جو حج کرنے کے لیے گئے، اللہ ہر مسلمان کا حج قبول فرمائے، آمین کہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتا دوں جو پریوار سے گئے ہیں ان سے میری کل بہت ٹائم تک بات ہوئی۔ انس بھائی ہمارے ممیرے بھائی ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں، پیچھے دیکھ سکتے ہیں، میرے کل بھی دکھایا تھا، پھر دکھا رہا ہوں، حرم شریف میں کام کر رہے ہیں، جہاں پر کعبے کے آس پاس الحمدللہ صاف صفائی کرتے ہیں، یار قسمت والے کرتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں انس بھائی کا فوٹو، یہ ہمارے ممیرے بھائی ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا میں نے اور اپنے بھتیجے سے بھی بات کی میں نے۔ میرے بھتیجے کا فوٹو اب یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے ان سے کلیئر طریقے سے پوچھا، بتائیے کہ سعودی عربیہ کے اندر مکے میں کوئی حاجیوں کی موت سے ریلیٹڈ کیا کوئی خبر آئی ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے؟ ہاں تو انہوں نے کیا بتایا، بتانے والا ہوں، رکے رہیں۔ ہاں ابھی بتاؤں گا، مکمل طریقے سے بتاؤں گا، لیکن اگر میں پہلی ساری بات آپ سے کلیئر کر دوں گا، ہو سکتا ہے کچھ بھائی چلے جاتے ہیں ویڈیو کو چھوڑ کے، لیکن نہیں، رکے رہیں۔ ابھی میں آپ سے روزانہ اسلامک سوال بھی کرتا ہوں، میں اس لیے آپ کو روک رہا ہوں کیونکہ میں نے کل یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ بتائیے، کل کا میرا پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کہاں پر نازل ہوئی تھی؟ ہاں اسلام سے ریلیٹڈ، دین سے ریلیٹڈ آپ کے جو ہے آپ کی نالج بڑھ رہی ہے، اس لیے میں آپ کو روک کے چلتا ہوں، ابھی رکے رہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا، کعبے کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ ہاں آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے، ہاں کیونکہ آپ لوگوں نے جواب دیے ہیں۔ کعبے کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ دوسرا سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال میرا یہ تھا، کھڑے ہو کر پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی وجہ سے دھوکے سے کھڑے ہو کر پانی پی بھی لے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو سنیے، ان میں میرے کچھ بھائیوں نے، کچھ بہنوں نے مجھے جواب دیے ہیں ماشاءاللہ۔ سنیے، محمد عمران صاحب ہیں ممبئی سے، محمد محسن ہیں، فلزہ قریشی ہیں، اور ماشاءاللہ رخسار فاطمہ ہیں، رابعہ انصاری ہیں، ارمش قاسم ہیں، شکیل خان میباتی، منور حسن ہم سفر راجپوت ہیں ماشاءاللہ، آفتاب رضا خان ہیں، نشا انصاری ہیں، محمد عرفان شاہ ہیں، ریحان شاہ ہیں، اور گلفسا خاتون ہے، گلشن خاتون ہے، اور زہرہ خاتون۔ اللہ سلامت رکھے ان سب بھائیوں بہنوں کو۔ انجم انصاری ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے۔ سنیے یار، ان کے نام میں نے اس لیے لے دیے کہ ان سے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے جو کمنٹس میرے سامنے آتے ہیں، سب سے پہلے میں انہی کے نام لکھ لیتا ہوں اور ان کو بتا دیتا ہوں۔ چلیے بہرحال اس کی کوئی بات نہیں، نام آئے نہیں آئے، لیکن سوال کا جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ابھی رکے رہے، بنے رہے، کل کے تینوں سوالوں کے جواب دینے والا ہوں۔ آج کے 2 سوال آپ سے ایسے کرنے والا ہوں جس سے کہ آپ کی اسلام سے ریلیٹڈ نالج تو بڑھے گی، لیکن آج ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ تو کل کے تینوں سوالوں کا جواب سن لیجئے۔ پہلا سوال میرا یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی تھی؟ تو اس جگہ کا نام ہے غار ہرا۔ ہاں میرے عزیزوں، آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو اب معلوم پڑ گیا ہوگا، جن کو معلوم ہوگا تو دل سے شکریہ۔ اس جگہ کا نام تھا غار ہرا، جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ دوسرا سوال میرا کل کا یہ تھا کہ یہ بتائیے کعبہ شریف کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ کعبہ شریف کا نقشہ کس نے بنایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کا نقشہ بنایا تھا۔ ہاں میرے عزیزوں، تیسرا سوال سن لیں، سب سے اہم سوال جو ہاں آج ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، جس کا جواب جو میں نے کل پوچھا تھا آپ سے، کیا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کیا ہوتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے والے کے لیے کیا حکم فرمایا ہے؟ ہاں یہ کل کے 3 سوال تھے، تو تیسرے سوال کا جواب اور سن لیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے ایسی لا علاج بیماری ہوتی ہے کہ میرے عزیزوں جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔
हमेशा ध्यान रखें, ना हो तो कुछ ना हो और हो तो बहुत कुछ हो जाएगा मेरे अजीज़ों। हाँ, इस बात का ध्यान रखें, सब अल्लाह की अता होती है, अल्लाह आपको शिफा भी देता है, लेकिन खड़े होकर पानी पीने से ऐसी लाइलाज, मतलब लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, ऐसी बीमारी पैदा होती है खड़े होकर पानी पीने से। और नबी ने फरमाया अगर धोखे से भी आपने खड़े होकर पानी पी लिया तो हुक्म यह है कि मुंह में अंगुली डाल के जिस तरीके से भी उल्टी करने का हुक्म है, क्या करने का हुक्म है, उसको बाहर निकालने का हुक्म है मेरे अजीज़। धोखे से भी, हाँ, धोखे से भी अगर पानी मुंह में पी लिया है तो उल्टी करने का हुक्म है, नबी ने फरमाया है। तो मेरे अजीजों ध्यान रखें, कभी भी खड़े होकर पानी ना पिए। तो आज के जो 2 सवाल मैं आपसे करने वाला हूं इतने जरूरी हैं कि हर मुसलमान भाई बहन को हर हाल में मालूम होना चाहिए। हाँ, ये दीन से रिलेटेड तो है ही, लेकिन आपकी जरूरत से भी रिलेटेड है, हर हाल में इसकी जरूरत है हर मुसलमान भाई बहन को। हाँ, जो 2 सवाल आज मैं आपसे करने वाला हूँ और अल्लाह के नबी की प्यारी हदीस भी मैं आपको बताऊंगा, जिस फरमान को सुनने के बाद में कसम खुदा की आप जो है बहुत अच्छा महसूस करेंगे। हाँ, अल्लाह के नबी का फरमान है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन नबी का फरमान कभी नहीं टल सकता। तो अल्लाह के नबी के फरमान को भी सुन के जाएं। और शहाब भाई की लोकेशन की बात करूंगा, मक्के से मदीने गए हैं उसकी भी बात करूंगा, हाजियों की जो मौत की सच्चाई है उसकी भी बात करूंगा। पहला आज का मेरा पहला सवाल सुन ले और जवाब देने की कोशिश करें। सुनिए मेरे अजीजों, आज का पहला सवाल मेरा ये है, कौन सा अमल इंसान का सबसे बेहतर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है? ये सवाल है, अल्लाह के नबी की हदीस भी है और ये मैं आपसे इसको सवाल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जो मैं दूसरी हदीस अभी आपको फरमान बताऊंगा वो अभी बताऊंगा आगे चल के, लेकिन मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि इंसान का कौन सा अमल सबसे बेहतर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। हाँ, बताइए इंसान का सबसे बेहतर अमल कौन सा है। दूसरा, मौत की तमन्ना करना कैसा है, नबी ने उसके बारे में क्या फरमाया है जो मौत की तमन्ना करता है। हाँ मेरे अजीजों, कुछ मामलात मुआशरे में आज भी ऐसे हैं, हमारी कुछ बहनें हैं, कुछ भाइयाँ, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, या अल्लाह मुझे मौत ही आ जाए, इस तरीके से कुछ जुमले बोल देते हैं अपनी ज़ुबान से। तो मौत की तमन्ना करना कैसा है, नबी ने इसके बारे में क्या फरमाया है, आप लोग बताइए। अगर आपको मालूम है तो, और नहीं मालूम तो लिख कर भेजें कि सलमान भाई हमको नहीं पता। इंशाल्लाह आज 5 जुलाई है, कल को 6 जुलाई है और 6 जुलाई में इसका जवाब, दोनों सवालों का जवाब मैं आपको दे दूंगा सुबह को 10 बजे तक। हर रोज़ 10 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, हम आपको शहाब भाई की लोकेशन बताते हैं, कोई भी नई खबर हमारे सामने आती है उसको आपके सामने पेश कर देते हैं, आपसे इस्लामिक सवाल करते हैं, ऐसे सवाल करते हैं जिसकी ज़रूरत है आज आपको। हाँ मेरे अज़ीज़ों, और दूसरी बात, आपको नबी की मोहब्बत में कलाम सुना देते हैं जिसको आप काफ़ी हद तक पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है पूरी दुनिया भर में कई देशों में अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर की वीडियो देखी जा रही है, हमारे कलाम सुने जा रहे हैं। बस मैं तो ये दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में जो भी कलाम पढ़ता हूँ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मेरे अज़ीज़ों देखिए, नबी की मोहब्बत में अगर एक भी आंसू कलाम सुनने के बाद, अगर एक भी आंसू नबी की सच्चे दिल से सुन ले और मोहब्बत में एक आंसू भी निकल गया, हो सकता है कि वो आंसू ही मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। हाँ मेरे अज़ीज़ों, तो कलाम भी दिल से सुना करें। आज का जो कलाम है ये गौसे हुज़ूर गौसे आज़म की मनक़बत है, इसकी हमारी एक बहन की फरमाइश आई थी और एक भाई ने भी कहा था इसके बारे में, तो मेरे अजीज़ों उसको मैं पेश करूंगा, तो उसको भी सुन के जाएं। चलिए 2 सवाल मैंने आपसे कर लिए। पहला सवाल मैंने ये किया है कि वो कौन सा अमल है जो इंसान का सबसे बेहतर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर अमल ये है, बताइए। दूसरा कि मौत की तमन्ना करना कैसा है, इसके बारे में प्यारे आका ने क्या फरमाया है। ठीक है, 2 सवाल हो गए। अब मैं आपसे शाह भाई की लोकेशन की बात करता हूँ, हाजियों की मौत की सच्चाई के बारे में बात करता हूँ और उसके बाद में इंशाल्लाह आपको अल्लाह के नबी की प्यारी हदीस बताऊंगा। और कल जो हकीम साहब हमारे पास आए थे जिन्होंने दवाई के बारे में आपसे कहा था, मेरे अजीजों शिफा देना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उसको मैंने इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा महसूस हुआ, तो ही मैं उनको यूट्यूब पर लेकर आया और आप लोग वहाँ बेझिझक होकर उनसे अल्हम्दुलिल्लाह दवाई अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपको अगर ये लगे कि यार पता नहीं कितनी दूर से आएगी, कितने पैसे, उनसे आप फ़ोन पर बात कर लें। दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये लगे कि 1-2 खुराक में या 1-2 सीसी में अगर आपको फ़ायदा लग रहा है, जिस मर्ज़ में भी आप मुब्तला है कि भाई हमें फ़ायदा हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको फिर कंटिन्यू इलाज को जारी रखें। और आपको ये लगे कि यार हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो भाई आप उसको रोक देना बीच में। क्यों? क्योंकि शिफा देना अल्लाह के हाथ में है, बेशक शिफा अल्लाह देता है। तो मेरे अजीज़ों ऐसा होता है कि 100 या 150 बंदों में किसी एक को फ़ायदा नहीं भी हो सकता, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। और मुझे तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह सभी को फ़ायदा होगा। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए आप कोई भी दवाई कहीं से भी मंगवाएं, मगर इतना होता है कि कुछ लोग तो है धोखेबाजी करते हैं, कुछ लोग बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। वो हाफिज़ भी है, कारी भी है, मौलाना है और अल्हम्दुलिल्लाह एक ईमानदार आदमी है, जिनको मैं कल यूट्यूब पर लेकर आया था। तो आप लोग बेझिझक होकर उनसे मंगवा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात कहता हूँ, आपको लगे कि फ़ायदा हो रहा है 1-2 महीने शुरू में, या मतलब 1 महीने में आपको लगा फ़ायदा हो गया, तो
تو الحمدللہ آپ پھر اس کو استعمال کریں ضرور. ٹھیک ہے میرے عزیزو, تو میں کہہ رہا تھا میں شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کی بات کرنے والا ہوں اور حاجیوں کے بارے میں بتانے والا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو حاجیوں کی موت کی سچائی ہے وہ سراسر بالکل فیک ہے, جھوٹی ہے. کل جب میں نے اپنے بھتیجے محمد حسن سے بات کی, جو میرے پیچھے فوٹو دیکھ سکتے ہیں, محمد حسن یہ حج پہ گیا ہوا ہے, میرا بھتیجا ہے, سگے تیرے بھائی کا لڑکا ہے. تو میں آپ سے بتا دوں کہ اس نے مجھ سے کہا کہ چچا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ فیک نیوز ہے. ہاں باقی یہاں پر جب میں نے انس بھائی سے بات کی کہ یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں انس بھائی, ہاں جو ویڈیو میں دکھائی دے رہے ہیں, جو وہاں پر صاف صفائی کا کام کرتے ہیں, 2 سال کے لیے گئے ہیں, میرے بھائی ہیں, ماما کے لڑکے ہیں. تو بہرحال انہوں نے بتایا کہ سلمان بھائی یہاں پر جنازے تو آتے رہتے ہیں, کبھی ایک جنازہ کبھی 2, ایک ٹائم میں 2 جنازوں کی نماز پڑھائی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے جس بھائی نے بھی سوشل میڈیا پر یہ خبر ڈالی کہ 230 حاجیوں کی انڈونیشیا کے بھی ہیں, اس میں کچھ کہیں کے دیش کے بتائے کہ اس طریقے سے ان کی موت ہو گئی ہے. بھائی بتایا تو اس طریقے سے کہ جیسے 230 آدمیوں کی ایک ساتھ ہی موت ہو گئی ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ ایک ایک کر کے 2 کر کے بھی اپنے گنتی کی ہو, کسی رپورٹ میں آپ نے پڑھا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس طریقے سے 230 حاجیوں کی موت ہو گئی 2023 میں, اس طریقے سے ہمیں سوشل میڈیا پر کوئی بھی خبر نہیں دینی چاہیے جس میں کہ بالکل ریالٹی نہ ہو, کوئی سچائی نہ ہو. ہاں ایک 2 جنازے وہاں آتے رہتے ہیں, وہ ایک بات الگ ہے میرے عزیزوں, لیکن ایک ساتھ اتنے سارے آدمیوں کا انتقال کر جانا یہ بات ایک الگ ہے. چلیے بہرحال اب میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب بھائی مکے سے مدینہ شریف پہنچ گئے ہیں, یہ ہمیں لوکیشن ملی ہے. اب مدینہ شریف وہ کیوں پہنچے ہیں, جہاں پر مدینہ منورہ میں شہاب بھائی رکے تھے جب شروعاتی دور میں, میرے پیچھے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, انہی لوگوں نے شہاب بھائی سے کہا تھا کہ آپ کو مکہ مکرمہ کے بعد میں مدینہ منورہ ضرور آنا ہے اور وہاں سے پھر مدینہ منورہ ہو کر آپ کو اپنے انڈیا نکل جانا ہے. تو میرے عزیزوں شہاب بھائی مدینے میں ہیں. شہاب بھائی کی مدینے کی ابھی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی ہے, لیکن لوکیشن یہی ملی ہے کہ شہاب بھائی مدینے میں ہیں اور مدینے سے ہی شہاب بھائی پھر ایئرپورٹ جائیں گے, وہاں سے سیدھا دلی آ کر اتریں گے. لیکن ان کی تاریخ کون سی ہے اس کو لے کر ابھی کنفیوژن چل رہا ہے میرے عزیزوں. ہاں 3 یا 4 تاریخ کی ہمیں لوکیشن دی گئی تھی جس میں بھی شہاب بھائی نہیں پہنچے. اس کے بعد میں بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی 3 سے 4 دن ان کو اور لگ جائیں. بہرحال جیسے شہاب بھائی وہاں سے نکلیں گے اور انڈیا کی سرزمین پر قدم رکھیں گے, انشاءاللہ ہمیں سب سے پہلے پتہ چل جائے گا, اور جیسے پتہ چلے گا آپ کو ہم بتا دیں گے. تو میرے عزیزو چینل سے جڑے رہیں, بنے رہیں. پہلی بار اگر آئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا. ہاں انشاءاللہ میں آپ کو کلام سنانے کے لیے آ رہا ہوں, پیارے نبی کی پیاری حدیث سن لیں. اللہ کے نبی کا فرمان سننے کے بعد میں اس پر عمل بھی کیا کریں میرے عزیزو. ہاں عمل کریں گے تبھی تو فائدہ ہے سننے کا. سنیے میرے عزیزو, کسی ایک بھائی نے بھی عمل کر لیا تو میرا بھی بیڑا پار ہے, قسم خدا کی یقین کریں آپ. جو انسان کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے, سنیے کیا فرماتے ہیں پیارے آقا, جو انسان کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے. اگر میں نے کسی کو نیکی کا راستہ دکھا دیا, بتا دیا, پھر وہ اس پر عمل کرے گا, تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا تب تک وہ ثواب اس کا جتنا اسے ملے گا اتنا ہمیں بھی ملتا رہے گا. میرے عزیزوں میں آپ کو اچھی باتیں بتاتا ہوں, آپ بھی اپنے تک نہ رکھیں ان باتوں کو. اب میں نے آپ کو کیا بتایا کہ بھائی میں نے یہ بتایا, میں نے آپ سے کہا تھا کچھ دن پہلے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کانوں میں گرم کر کے شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا جو لوگ دنیا میں رہ کے اپنے شوق کے خاطر گانے سنتے ہوں گے, گانے سنیں گے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, ہاں ہلکے میں مت لینا. اب نبی کا فرمان تو یار اٹل ہے, ٹل نہیں سکتا, مطلب ہی نہیں ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں دنیا میں رہ کے جو نبی کے فرمان کو جھٹلائیں اور گانے پھر بھی سنیں؟ بھائی توبہ کرے. اب یہ بات آپ نے کسی کو بتائی, اس بھائی نے عمل کر لیا, نبی کا فرمان ہے گانے میں سن, یار اللہ کا کلام سن, حمد سن, غوث پاک کی منقبت سن اور نبی کے نواسوں کی منقبت سن, بہرحال اللہ کے نبی کی نعت شریف سن, لیکن گانے مت سن. اب اس بھائی نے اگر عمل کر لیا تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا پوری زندگی بھر, تو اس کا جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا میرے عزیزو. ہاں تو یہ صدقہ جاریہ ہے, سبحان اللہ. تو چلیے میرے عزیزو کلام سن لیں, کلام بہت پیارا ہے. آج حضور غوث اعظم کی منقبت میں نے پڑھی ہے, اگر آپ کو پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ دل سے ہی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ کو بہت پسند آئے. تو چلیے منقبت شروع کرتے ہیں. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, ایک بہن کا ہمارے پاس میسج آیا, بولی بھائی میرا شوہر مجھے طلاق دینے کے لیے جا رہا ہے, بس میرے لیے دعا کریں. میری ایک بیٹی بھی ہے بہرحال, تو اس بہن کے لیے دعا کریں کہ اس کا شوہر اس پر ایسا ظلم نہ کرے, اس کو طلاق نہ دے. دعا کریں. پتہ نہیں اس نے نام تو لینے سے منع کیا ہے, لیکن آپ اس طریقے سے دعا کر دیں کہ جس بہن کے لیے سلمان بھائی نے کہا ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے, اللہ اسے آسانی فرمائے. ہاں تو ایسے حالات بہت سامنے آتے ہیں میرے عزیزوں. دعا کریں, ہمیشہ ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کرتے رہیں. اپنے ماں باپ کی عزت کریں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسائیں, نبی کی سنت چہرے پر سجائیں, علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. ہاں میرے عزیزوں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, ماں باپ اگر راضی تو اللہ اور اس کے رسول راضی. ہاں میرے عزیزوں, تو میرے عزیزوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. چلیے کلام شروع کرتے ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر
ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں حضرت، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں حضرت، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں حضرت، ارے سمجھ میں آ نہیں سکتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو
محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، محمد کا افضل اولیاء میں یوں ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ سے اعظم کا ہے، افضل یوں ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ سے اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا۔ اور سنیں، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، عقیدے کا شعر ہے یہ، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، طریق قادری ہوں نام، طریق قادری ہوں نام، لیوا سے اعظم کا، طریق قادری ہوں نام، لیوا سے اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا۔ اور سنیں، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ سے اعظم کا، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ سے اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا سے اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا سے اعظم کا۔ اب آخری شعر مقطع میں شاعر کیا لکھتے ہیں، سنیے نا، جمیلے کا قادری سو جان سے قربان مرشد پر،
جمیل قادری قربان ہو سو جان سے مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ تو میرے عزیزو معذرت چاہتا ہوں، آج کی ویڈیو پھر لمبی ہو گئی، لیکن کوئی بات نہیں ہے، بس آپ اللہ کے نبی کی محبت میں مجھے پتہ ہے کلام سنتے ہیں اور میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے۔ جو بھائی آخر تک بنے رہے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اور جو بھائی دیکھ کے چلے بھی گئے ہیں، اللہ ان کی بھی ہر پریشانی دور کر دے۔ چلیے انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، جو بھی نئی لوکیشن آئے گی، جو نئی اپڈیٹ آئے گی، ایک نئے سوال کے ساتھ، ایک نئے کلام کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بھائی کی فرمائش ہے کہ بھائی آپ قصیدہ پڑھیں، ایک بھائی کی فرمائش ہے کہ بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، ایک بھائی کی فرمائش ہے ایک بہن کی کہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، اور ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ چھپ چھپ کے میں روتا رہتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے۔ بہت ساری فرمائشیں رکی پڑی ہیں، صبر کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ روز جتنی فرمائشیں میرے پاس آئیں سب میں نے لکھ رکھی ہیں، ایک ایک کر کے روزانہ سب کو پڑھ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی بھی کوئی فرمائش ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ لکھ لوں گا، اور انشاءاللہ جلدی ہی پڑھ دوں گا، کیونکہ اب ایک ایک کر کے پڑھی جائے گی، روزانہ ایک پڑھوں گا تو کافی فرمائشیں 20 فرمائشیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 10-20 دن میں سب پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو چلیے ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، نماز پڑھیں، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز کی پابندی کریں۔ ہاں میرے عزیزو، اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کی حیثیت ہے تو اپنی حیثیت کے حساب سے غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کریں، علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیں۔